والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. معزز و محترم حاضرین، اللہ پاک دے فضل کرم اور احسان تو ایک مرتبہ پھر ساڑی زندگی دے اندر رمضان مبارک بالکل قریب آ گیا، اور امید ہے کہ اللہ کریم سانو رمضان مبارک دیاں پاک گھڑیاں اور ساعتاں نصیب فرمائے گا۔ تو رمضان باقی مہینیاں تو تھوڑا الگ مہینہ ہے، اس دی شان و شوکت، مقام و مرتبہ حضور نے اس طرح بیان فرمایا کہ حضور نے فرمایا شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ کتنی عظمت والا اور سعادت والا مہینہ ہے کہ یہ اللہ دا مہینہ رمضان۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان دا انتظار فرمایا کرتے سن، اور جو ہی رمضان المبارک قریب آندا سی حضور اس دی خوشخبری لوگاں نو سنایا کرتے سن کہ ان قریب آپ کو بہت رحمت والا اور برکت والا مہینہ جلوہ فگن ہو رہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی بڑے سخی سن۔ حضور دی جو صفات عالیہ میں ایک صفت سخاوت بھی ہے کہ حضور بہت سخی سن، مگر نبی پاک سرکار رمضان دے اندر اس طرح سخاوت کرتے سن جس طرح بارش برستی، تقسیم فرما دے سن، ونڈ دے سن رمضان۔ تو یہ ہے حضور نے فرمایا یزاد فیہ رزق المؤمن، اس مہینے وچ اللہ ایمان والیاں دے رزق وچ اضافہ فرما دے۔ نبی پاک سرکار ویسے ہی عبادت بہت کرتے سن، مگر جدو رمضان آتا تو اماں جی فرما دیا کہ اما عائشہ کے رسول اللہ عبادت واسطے کمر کس لیندے سن، یعنی جس طرح کوئی بندہ کوئی کام کرن دی ٹھان لیندا ہے نا اور دے واسطے چاقو چوبند اور چوکس ہو جاندہ ہے کوئی آدمی،
تو جدو رمضان ہوتا تو حضور عبادت واسطے کمر کس لیندے سن اور آپ بہت کسرت نال عبادت کرتے سن. پہلے بھی حضور عبادت کرتے سن. آپ دی عبادت دی کسرت ہے کہ اللہ فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. حضور پہلے ہی بہت کسرت نال عبادت کرتے سن مگر رمضان واسطے حضور خصوصی تیاری فرماتے سن. رمضان المبارک واسطے حضور سرکار الگ کم عبادت دی بھی کثرت اور قیام اللیل اس کی طرف حضور نے امت نو ابھاردے ہویا ارشاد فرمایا من قام فی رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ کہ جو آدمی رمضان دے اندر قیام کرے عبادت کرے اللہ کریم اس نے پچھلے گناہ معاف فرما دے. بھائی ایک بہت بڑی ساڑھے واسطے ایک پیکج ہے کہ اسی رمضان شریف دے اندر عبادت کر کے اس تو فائدہ اٹھا سکیں. آپ سب بھائی میرے سمیت یہ واسطے اپنا مائنڈ سیٹ بناؤ رمضان شریف واسطے کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رمضان دے اندر کھانے دا اور عبادت دا اور تلاوت دا وکھرا اہتمام کرتے ہیں. مثلا ہر رمضان نبی پاک ایک مرتبہ قرآن سناندے سن حضرت جبریل علیہ السلام اور ایک مرتبہ حضور حضرت جبریل علیہ السلام کو قرآن سن دے سن تو 2 مرتبہ ہو گیا. تو آخری رمضان رسول اللہ نے 2 مرتبہ جبریل امین نو قرآن سنایا اور 2 مرتبہ جبریل امین کو قرآن سماعت کی. تو جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہو کہ مساجد کے اندر قرآن کریم تراویح دے اندر مکمل سنایا جاتا ہے رمضان. تو سانو چاہیے کہ سماعت اسی تراویح وچ کر لیں اور فجر تو بعد اسے کم از کم سنت دے مطابق 1 مرتبہ اسی ضرور سارا قرآن پڑھ دیجیے. ویسے قرآن پاک دی تلاوت دی بہت برکت ہے مگر رمضان میں زیادہ برکت ہے کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا اس مہینے وچ نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر کر دیتا جاتا ہے. یعنی جو بندہ نفل پڑھتا ہے نا نفلاں دا ثواب فرضاں دے برابر تو فرضاں دا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ دی رحمت کا ایک سمندر شروع ہو جاتا ہے جس وقت رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس ماہ دے اندر تلاوت کلام مجید اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیام اللیل اور میرے آقا کریم صدقہ اور خیرات اور آپ کھانے دا بہترین انتظام فرماندے سن. اور ایک بہت مزیدار بات ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ سحری کرو سحری دے اندر برکت فإن من السحور برکہ سحری دے اندر برکت کرو. آپ برکت واسطے تھوڑی جی چیز کھا لو تو بیسٹ ہے مگر زیادہ بہتر ہے کہ بندہ 1 مرتبہ کھانا کھائے صرف رات وہ چاہے سحری ٹائم کھا لے یا افطاری ٹائم. بہتر ہے کہ بندہ کھانا 1 وقت کھائے اور سحری وقت صرف تھوڑا جائے. اور بالخصوص وہ لوگ جو موٹے آدمی زیادہ وزنی آدمی اگر وہ 1 ٹائم کھانا کھان تے رمضان دیاں برکتاں تو زیادہ فائدہ حاصل کر. چلو میں کہہ لینا میرے جیسے آدمی اگر 1 وقت کھانا کھان شوکت کا نام نہیں لے رہا اپنا کہہ رہے لیکن میرے جیسا آدمی 1 وقت کھانا کھائے
اور باقی وقت دیکھو رمضان شریف دیاں روحانی برکتاں تے ہے ہی ہے. رمضان پورا علاج ہے انسان دی اس مشینری دا. آخر اس مشینری بنان والے نے ایک مہینہ سٹاپ لایا ہے تو میرے دا مطلب ہے اس مشین بنان والے نوں یہ علم ہے یہ ایک مہینہ بھوکیا رہنا یہ صحت واسطے ضروری ہے. دنیا کوئی مشینری بھی ہے جدو اسی اس کو خریدنے تو ایک کاغذ ملتا ہے پمفلٹ ملتا ہے یا چھوٹا جہا کتاب ملتی ہے کہ یہ انج آپریٹ کرنا ہے اچھا چلے گا. اللہ نے انسان بنایا قرآن دسیا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. جدو رمضان آ جائے کھانا پینا بند کرنا. یہ مطلب اس مشینری واسطے 11 مہینے کھانا ٹھیک ہے ایک مہینہ نہ کھانا ٹھیک. لیکن اگر اسی روزہ افطار کرنے وقت اور صبح روزہ رکھنے دے وقت اتنا کھائیے اور نیت یہ ہوئے کہ سانو ہن بھوک نہ لگے تو پیاس نہ لگے تو باجی پھر تسی روزے دا کہ فرض تے ادا کر لیا مگر وہ دی کما حقہ افادیت تو فائدہ نہ اٹھایا. اصل فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بھوک لگے اور بھوک آپ دے وجود چوں جتنا فالتو مال پہ ہے وہ ختم کر دے. انسان اللہ نے بڑی چیز بنائی ہے. تو فرمایا نا تبارک اللہ احسن الخالقین. جدو انسان دے جسم وچ کھانا جاندا ہے چونکہ اسی ضرورت تو زیادہ کھانے ہاں تو 11 مہینے وہ فالتو انرجی چربی دی صورت ویسٹ دی صورت کوڑے کرکٹ دی صورت ساڈے جسم دے بعد حصیاں میں سٹور ہو جاتے. جدو رمضان دا اسی روزہ رکھنے ہاں نا اتو کھانا بند ہو جاتا ہے تو پھر ساڈا وجود آٹومیٹیکلی وہ کونیاں وچ مختلف مقامات تے پیا ہویا وہ ویسٹ کوڑا چربی وہ خود بخود استعمال کر کے پورے وجود نو اندروں صاف تے ستھرا کر کے نیٹ کلین کر دے. یہ میں سائنسدان نہیں میری تحقیق نہیں یہ ڈاکٹر سے کہتے ہیں جڑے بڑے بڑے ماہرین نے وہ کہتے ہیں کہ ایسا عمل ہوتا ہے رمضان شریف. لیکن اگر تسی روزے رکھ کے بھی وہ عمل نہیں کرن دینا دوبارہ اتنا کھاؤ گے کہ وہ عمل پھر سست ہو جائے تو پھر تسی فرض تے ادا کر لے مگر تسی وہ روزے دا فائدہ حاصل نہ کیتا جس واسطے روزہ بڑھا. نبی پاک سرکار پے در پے روزہ رکھ دے سر سوم وصال کئی کئی دن نہ کھانا. تو صحابہ اکرام نے بھی حضور کی سنت عمل کرنے کی کوشش کی تھی تو حضور نے انہوں نے منع فرمایا فرمایا ایکم مثلی تم میری طرح نہیں ہو. یطعمنی ربی و یسقینی میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. مگر 8 بار تے اسی بھی کٹ ہی جانے ہیں ویکھیا ہے ازما کے ویکھیا ہے کٹ جانے. اور آپ یقین کرو میں پچھلے سال بھی تو دسیا سی میں 2 ٹائم انسولین لگانا ہوں لیکن جدو ہی رمضان شروع ہوتا ہے نا میری انسولین ختم ہو جاتی پھر میں ادو ہی لانا جدو کسی بیلی کو افطاری کرا کیونکہ وہ پھر آؤٹ کر دیتے ہیں ساری سسٹم. جدو بھی میں گھر افطاری اگر کرتا رہا تو میں انسولین دی دوائی دی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ روزہ وہ انسولین والا کام کرتا پیا. تو ایسا ہے رمضان مطلب میں خود آزما کے دیکھا ہے اس کو یہ کوئی سنی سنائی اور بڑی پڑھائی فقط بات نہیں ہے. جدو رمضان شروع ہوتا ہے میں روزہ رکھنا تو انسولین ختم بلڈ پریشر والی دوائی ختم گولیاں ختم طاقت آنا شروع ہو جاتی. پھر جدو اسی کوئی دوست آتا ہے میرے کو افطاری کرو اور بندہ 10-12 گھنٹے کا بھوکا ہوئے تو اگے مال پیا ہو تو پھر تھوڑی جی بد پرہیزی ہو جاتی وہ پھر انسولین لگانی پائے گی ورنہ ضرورت نہیں. تو عزیزو یہ بہت بڑی سعادت ہے. روزہ علاج ہے بلکہ اے جڑی ہن صدی ہے نا ساڈی 21ویں صدی کی سب کو بہترین دوائی جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کھانا اور رمضان دی بہترین صورت. اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے ساری باڈی بھی راضی ہو جاتی ہے کہ تم نے خوش کیتا ہے. تو عزیزو آپ روزہ رکھن دا ذہن بناؤ
کہ اسی انشاءاللہ رمضان دے روزے انجوائے کرائیں. اور میں اپنی 36 سالہ جڑی دور ہے نا رمضان دا، رمضان 36 سالہ پورا پھردا ہے. 36 سالہ بہترین جڑا روزہ ہے نا، نہ گرمی تے نہ سردی، وہ ہے سال. یعنی نہ روزہ گرم ہے تے نہ روزہ سرد ہے. اس جڑا ہن بھی نہیں نہ رکھنا، وہ پھر رکھنا چاہتا نہیں. ہاں جی، وہ پھر رکھنا نہیں چاہتا، وہ بیچارہ مجبور ہے اپنی شیطان نال دوستی دی وجہ سے. وگرنہ بہت آسان ہے. نالے ویکھو نا، مالک فرماندا ہے فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. جڑا تواڈے چوں رمضان نو پا لوے، کھانے تو رک جائے. اللہ میں ایک مثال دیتا ہوں نا، مولانا روم نے مثال دی. مولانا روم فرماندے کہ سلطان محمود غزنوی دا ایک لڑکا غلام سی، بازار وچوں خریدیا سی وکدا. انہاں دا نام سی ایاز. اے جنہاں دا تسی شعر سن دیو کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ. ایاز بڑا عاقل اور دانا اور خوبصورت سی. تو ایاز جڑے وہ اپنے عقل اور حسن تدبیر دی وجہ تو تھوڑے دنوں میں جی بادشاہ دے زیادہ قریب ہو. بادشاہ انہوں نے محبت کرتا سی، بہت پیار سی انہوں نے. تو بیٹھے سن، بادشاہ کے خربوزہ پیش ہوا. بعد خربوزے بعد اوقات کڑوے ہوندے نے، یا شاید وہ کوئی تما میں آ گیا. بادشاہ نے پکڑیا تے انہیں وہ کٹیا، کٹ کے تے انہوں دیتا ایاز نو کہ اے کھا لے. انہوں نے وہ کھا لیا. پھر انہوں نے ٹکڑا کٹیا، پھر دیتا، پھر دیتا، پھر دیتا. جدو آخری پیس رہ گیا تے وہ سلطان محمود نے خود کھایا. تے انہوں نے احساس ہویا کہ یہ تے تما ہے، بہت کڑوا ہے. اس نے وہ اگل دیتا منہ چ، وہ جو کھانا کھا رہے سن تما یا تربوز، وہ اگل دیتا. اور ایاز نے مخاطب ہو کے کیا کہ یار اتنا کڑوا کھا گئے، تو دسیا کیوں نہیں؟ تو حضرت ایاز فرمانے نے کہ اے ساتھی چو ساری زندگی میٹھا جو کھایا ہے، ہوں ایک باری کڑوا آ گیا ہے تو میں چھڑ کیوں دینا؟ میں ہاتھ لینا رہا، وہ ہاتھ بھی سونے چو آ رہا. ساری زندگی جو مالک کا کھانے دیتا ہوا تو جو آ کے 8 گھنٹے نہ کھائیں، وہ کڈا بے وفا بندہ ہے جڑا مڑ بھی کھائے. میں کوئی بندہ روزے دی وجہ تو قبرستان جانا نہیں ویکھیا کہ بیچارے روزہ رکھیا جس تے شہید ہو گئے. مطلب روزے دار سی بیچارہ تے فوت ہو گیا. یہ بڑا کرم والا بندہ سی، ویکھو روزہ رکھ کے مر گیا. روزے نال بندہ مردا ہوندا تے مالک یہ نہیں سی آکھنا، کیونکہ خودکشی حرام ہے. جے روزہ انسان نو ماردا ہوندا تے اللہ روزہ فرض ہی نہیں سی کرنا. روزہ زندگی دیندا ہے، حیات وقت چیز ہے. یہ تکلیف نہیں سے ساڈی واسطے، تو اللہ کریم نے سانو اس دی طرف راغب کیتے، انہوں فرض کیتا. اور مزیدار بات ہے کہ روزہ واحد عبادت ہے جیڑی ہر امت تے فرض ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک ہر امت تے روزے فرض ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کا وجود جدو دانا کھایا سی سیاہ ہو گیا. پھر انہیں روزے رکھنے شروع کی. جویں جویں روزے رکھتے گئے وہ سیاہی ختم ہوندی ہوندی اللہ نے پھر وہ نورانیت رمضان دی برکت نال عطا کر دیتی جڑی آپ دی گندم کھان تو پہلے سے. تو عزیزوں اور ساتھیوں، رمضان شریف دے جو پروٹوکول نے ہوئے، نمبر 1 اپنے اہل و عیال دے خرچ وچ اضافہ کرتا.
یہ رمضان دا پروٹوکول اپنے اہل و عیال دے رزق وچ خرچے وچ پہلے نالوں اضافہ کرنا، اپنے ملازمین نو نماز دے وقت اور کام وچ تھوڑا جہا ریلیف دینا۔ ویسے ہوں تو وہ موسم ہی نہیں، گرم رمضان ہوئے پھر زیادہ ضرورت ہوتی، مگر تھوڑا ریلیف اگر وہ چاہن تو انہوں نے تھوڑا ریلیف دینا، اور رمضان وچ قرآن پاک دی تلاوت کرنا اور رات نو قیام کرنا اور صدقہ اور خیرات۔ ایک چیز یاد رکھیں، دین انج دا صدقہ کرن دا حکم بھی نہیں دیتا کہ تسی خود غریب ہو جاؤ، یعنی اتنا صدقہ نہ کرو کہ تسی خود غریب ہو جاؤ، کیونکہ تواڈے بچیاں دا بھی تواڈے تے حق ہے، تواڈے اہل عیال دا بھی تواڈے کول 1000 روپیہ ہے، تو 2 روپیے 5 روپیے صدقہ کر لو، 10 کر لو، لیکن 1000 نہ کرو، کیونکہ پھر شامی اپنے بچے واسطے خود منگن لگ پو، ایسا نہ کرو، ایسا صدقہ ممنوع ہے۔ یہ اولیاء اللہ دیا گلاں نے وہ سارا دے سکتے، دنیا داراں نو اپنے نصاب کے مطابق چلنا چاہیے۔ تو عزیزو یہ رمضان دے پروٹوکول، اور کوشش کرو کہ رمضان دے روزے رکھ کے جھوٹ بولن تو، فلماں ویکھن تو، تاش کھیلن تو اور باقی گندے امور تو اپنے آپ کو بچا کے سونا روزہ رکھو، کامل روزہ رکھو، اور رمضان شریف کا احترام کرو اور احترام کرواؤ۔ پتہ لگنا چاہیے کہ بھائی رمضان ہے اور مسلمان اس مہینے دا احترام کرے۔ ایک واقعہ بزرگ سنا دے، پڑھیا بھی ہے کتاب پڑھیا بھی ہے، بزرگ بھی سنا دے کہ ایک بندہ سی تے وہ ہے سی کافر، رمضان دا مہینہ سی تو دا منڈا روٹی کھان لگ پیا باہر، انہیں منڈے نے تھپڑ ماریا، تین پتہ نہیں مسلمانہ دا رمضان ہے کہ تو احترام نہیں کیتا، باہر کھا رہے ہیں، اندر ہو کے کھا، اسی روزہ نہیں رکھیا پر انہاں تے رکھے نہ جڑے ساڈے نال والے، یہ احترام کرو۔ تو وہ بچہ اندر چلا گیا، وہ کافر مر گیا، وہ کسی مسلمان بزرگ نو خواب وچ ملے تے انہاں پوچھا بھی اللہ تینوں جنت دیتی؟ میں کہا ہاں اللہ میرے نال بڑا اچھا معاملہ کیتا اور میں جنت ملی۔ تو نے فرمایا تو تے کافر ہے مڑ تین جنت کیویں ملی؟ وہ فرمان لگے کہ جدوں میں رمضان دا احترام کیتا سی نا، اس احترام دی برکت نال اللہ مرن لگیا مینوں کلمہ پڑھنا نصیب فرما دیتا سی۔ کہ رمضان دا احترام اتنی بڑی چیز ہے کہ اب ایٹماسفیئر ایسا ہونا چاہیے کہ رمضان شریف اسی خود دیکھا ہے، مطلب ہن تے پنڈاں وچ بندے اوکے شوکے بکھاندے سن تے پرانے علماء جڑے سن نا پنڈ والے مولوی حضرات، انہاں دا بڑا روب داب ہوندا سی تے وہ نکلدے سن باہر تے کوئی بندہ انہاں دے سامنے حکا بکھانا، بتا لے جانا، روٹی پکانا، یہ کام نہیں سن کرتے بندے، اور اگر کوئی ایسا کرے تو پورے پنڈ میں اس کی گل ہوندی سی کہ فلانے بندے جی رمضان حکا بکھایا ہے، فلانے بندے جی جنہیں تندور تایا سی، جنہیں روزہ نہیں سی رکھنا ہوندا وہ بھی روٹیاں سرگی پکا چھڑتے سن دنیا دے نال ہی، بھائی ساڈا سویرے کسی نے پتہ نہ چلے بھائی نہ روزہ نہیں رکھیا۔ ہن بے حیائی بہت ہو گئی، ہوٹل کھلے جو مرضی کو کرے پیا، کوئی پرواہ نہیں کسی نے۔ تو بھائی کم از کم اگر کوئی کسی مرض دی وجہ تو، بیماری دی وجہ تو یا روحانی بیماری دی وجہ تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو احترام دوجیاں دی طرح کرے تاکہ خبر نہ چلے اے بندہ رمضان شریف دا احترام نہیں کرتا۔ تو یہ رمضان دے پروٹوکول نے، اور یہ بہت اسی دیکھو ساڈی ماشاءاللہ مسجد والے ساتھی جڑے انہوں نے رمضان شریف دیاں جھنڈیاں لگا کے ماشاءاللہ لگا دیتی ہیں، پوری مسجد نو دوبارہ ساری مسجد دا کام اے ٹو زیڈ دوبارہ کروایا، ساری مسجد اوور ہالنگ ساری مکمل کی تھی ماشاءاللہ۔ اللہ انہوں نے برکت دے جنہ اس کام دے دلچسپی لئی اور اس کام نو دوبارہ رینیو کیتا ہے مسجد نو اس واسطے کہ رمضان آ رہا ہے ماشاءاللہ دلہن دی طرح کر دیتا۔ تو پیارے عزیزوں اور پیارے ساتھیوں، جنہ بندیاں کو طاقت ہے پاور ہے، کوشش کریا کرو کہ جڑیاں روایتی افطاریاں نے مطلب
شہر سے فلانے فلانے بندے بلا لو، فلانے چودھری صاحب کو بلا لو، فلانے تاجر صاحب کو بلا لو، انہیں جو اکثر بندیاں تے روزے رکھے ہی کونی، اے نہ کریا کرو۔ اگر تسی اپنے دوستان کو افطاری تے بلاندے ہو تو بہت اچھی بات ہے، وہ امیر ہون غریب ہون کرا لو اگر تسی کرانا چاہتے ہو، لیکن زیادہ ترجیح دیتا کرو انہاں غریبان روزہ افطار کران دی جڑے اچھی طرح افطار، کہ حضور دی حدیث ہے بڑی مشہور کہ جڑا روزہ دار نو روزہ کھلوائے ان روزے دار جتنا ثواب ملتا ہے، جتنا روزہ رکھن دا ثواب ہے اتنا ثواب اللہ ان دیندا ہے جڑا روزہ کھلوا دے کسی، لیکن کھلوایا ہوندا کرو جس بیچارے کول تھوڑی جی مالی اعتبار نال غربت ہوئے، جڑے اگے بھاجی بہت زیادہ کھاندے نے انہاں نوں تسی روزہ افطار چھڑ سد کے کروا چھڑدے ہو، دا ہوئے گا فائدہ میرے علم وچ نہیں ہے کیونکہ میرا نالج تھوڑا ہے، ہو سکتا ہے وہ بھی فائدہ ہوئے، اگر میرے خیال ہے کوئی دوست احباب جنہاں نال تہاڈا تعلق ہے، پیار ہے، محبت ہے، انہاں نوں بلا کے تسی اگر گھر اپنے روزہ افطار کراندے ہو یہ اچھی بات ہے، یہ بھی حسن رمضان دا، یہ کوئی قباحت اور برائی نہیں بلکہ یہ بہت بڑا ثواب ہے، غریباں نوں کھواؤ تو اس تو بھی زیادہ ثواب ہے۔ تو کسی دوست نو محلے نو ویکھیا کرو کہ انہاں کول مسافر ہے، یہ ملازم ہے، ساڈے شہر وچ رہندا ہے، یہ گھر کوئی نہیں، انہاں نوں تسی کھانا دیندے رہو صبح شام، تو بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ تو اے بھائی رمضان شریف دے پروٹوکول نے، آپ سارے بھائی رمضان شریف دا ذہن بناؤ، تیاری فرماؤ، رمضان شریف دا اہتمام کرو، انتظام کرو، انتظار کرو جس طرح مہمان دا انتظار کرو، ہاں جی، اور اپنی مساجد نو صاف ستھرا کرو، انہاں دا ماحول اچھا کرو، کیونکہ رمضان پھر مسجد وچ ہی زیادہ نظر آتا ہے، تو مسجد جایا کرو، تراویح پڑھیا کرو، اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ برکت فرمائے اور سانو رمضان دیاں زیادہ تو زیادہ برکتاں حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا